بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم غزوہ احد، جنگ احد کی داستان کی قسط نمبر 10 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، جہاں کل ہم رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں، جب ایک منافق نے کہا کہ آپ نے اس کی بات نہیں مانی، اس لیے وہ مدینہ واپس چلا گیا۔ وہ منافق تھے، ان کے ساتھ واپس چلا گیا اور کہا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی اور بچوں کی بات مان لی ہے اور ان کی بات مانی ہے جن کی کوئی رائے ہی نہیں ہے۔ عنقریب آپ کو معلوم ہو جائے گا، ہم نہیں جانتے کہ ہم اپنے آپ کو کیوں قتل کریں۔ اے لوگو، واپس چلے جاؤ۔ بس منافقین اور مشتکین اس کے ساتھ واپس چلے گئے۔ تمرت سے منافقین، بلا شبہ اس تمرت کا سب سے بڑا باعث، جیسا کہ منافقین کے زعیم نے دعویٰ کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن ابی کی رائے کی مخالفت کرنا نہ تھا، جو اس جگہ کے بارے میں تھی جس میں مسلمانوں نے مشرکین سے جنگ کرنی تھی، اور اس نازک وقت میں اس تمرت کا حقیقی باعث دشمن کے دیکھتے اور سنتے ہوئے مسلمانوں کی فوج میں اضطراب اور غم پیدا کرنا تھا، تاکہ یہ ان کا جلد خاتمہ کر دے، اور قریب تھا کہ رئیس المنافقین مسلمانوں کی فوج کو پارا پارا کرنے اور اس کی وحدت کو توڑنے کا مقصد کو حاصل کر لیتا، اور قریب تھا کہ اس منافقین کے غدار ٹولے کے واپس چلے جانے کے بعد جیش نبوی کے اندر اختلافات اور اضطراب پیدا ہو جاتا، اور اوس میں سے بنو حارثہ اور خزرج میں سے بنو سلمہ نے اس عظیم منافق کے رویے سے متاثر ہو کر مدینہ واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور اگر یہ واپس چلے جاتے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے تو یہ ایک غم انگیز واقعہ ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قبیلوں کی دستگیری کی اور ان کو ثابت قدم رکھا، اور یہ واپسی سے باز آ گئے اور مارکا کے آخر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی پر قائم رہے۔ اور اس آیت میں اس کے اوپر نازل ہوئی تھی سورہ مامون کی آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ کی مراد یہی دو قبیلے تھے اس آیت میں۔ خزرج کے ایک سرکردہ لیڈر عبداللہ بن عمرو بن حرام نے ان منافقین کو واپسی باز آنے اور مسلمانوں کے ساتھ ثابت قدم رہنے پر رضامند کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی یہ کاروائی شرف اور مردانگی کے وسیع تر اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ وہ اپنی نبی اور اپنے بھائیوں کو اس وقت بے یار و مددگار چھوڑ رہے ہیں جبکہ ہر جانب سے خطرات نے ان کا گھیراؤ کر لیا، اور اس جلیل القدر صحابی نے انہیں خیر خواہی اور خلاص سے آواز دیتے ہوئے کہا تھا، اے لوگو، میں تمہیں اپنی قوم اور اپنے نبی کو ان کے دشمنوں کے آ جانے کے موقع پر چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کو یاد کراتا ہوں۔ مگر ان منافقین کے انکاری جواب ان کے اس قول میں ملا ہوا تھا، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم جنگ کرتے ہو تو ہم تمہیں نہ چھوڑتے، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی۔ بس عبداللہ بن عمرو بن حرام نے مایوس ہونے کے بعد انہیں چھوڑ دیا اور یہ کہتے ہوئے واپس آ گیا کہ اللہ تمہیں ہلاک کرے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں، اللہ اپنے نبی کو تم سے عنقریب بے نیاز کر دے گا۔ اور عبداللہ بن ابی اور اس کے غدار جماعت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ یکتمون کی آیت نمبر 1 نازل فرمائی تھی۔ تو دوستو، بلا شبہ رئیس المنافقین نے ان حالات میں جو تمرت کی خبیث تاریخ کی وہ گھٹیا سازش تھی، جس سے منافقین کا مقصد جیش اسلامی کی وحدت کو پارا پارا کرنا اور اس کی قوت کو کمزور کرنا تھا، حالانکہ اس وقت وہ زندگی اور موت کی جنگ کے دروازے پر تھا۔ بلا شبہ انجام کے لحاظ سے یہ ایک گھناؤنی سازش تھی، لیکن یہ سازش خدا کا شکر ہے بری طرح ناکام ہوئی، اور رئیس المنافقین صرف اپنے اس مشکک احساب ہی کو واپس لے جانے میں کامیاب ہوا، جن کا جیش محمدی کے اندر موجود رہنے تو وہ جیش کے اندر سے مسلمانوں پر حملہ کر دیتے اور انہیں گمسان کے رن کے وقت مارتے، پھر دشمن کے ساتھ جا لیتے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی خبیث ارادوں کو نمایاں کر دیا اور وہ ہمیشہ راستے کے بیچ رہے، اور اس جگہ سے ان کی واپسی جیش اسلامی کے صاف کر دینے کی قائم کام ہو گئی۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس جیش کو ڈکٹیٹرشپ اور انضحام اور خندران کے ناسا سے پاک کر دے تاکہ مسلمان دشمن سے جنگ کرے اور وحدت اور متامسا کا اور ایک دوسرے سے پوست دھڑا ہو، اور ان منافقین پر قول الہی منطبق ہوا۔ تو دوستو، فوج سے منافقین کی واپسی کے بعد مسلمانوں نے اس بارے میں اختلاف کیا کہ وہ اس خطرناک تمرد کے مقابلہ میں کیا کارروائی کرے، جس کی قیادت عبداللہ بن ابی نے ان خطرناک حالات میں کی ہے جن سے مسلمان گزر رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے سالاروں کے ایک گروپ کی رائے یہ تھی کہ مشرکین کی فوج کے ساتھ گھٹنے سے قبل ان متمردین سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کی تعذیب کی جائے اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے، اور دوسرا فریق جس کے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سالار اعلیٰ خود تھے کی رائے پہلی رائے کے خلاف تھی۔ ان کی رائے تھی کہ ان متمردین کو اس وقت ان کے جہال پر چھوڑ دیا جائے، اور یہ رائے بلا نزاع نہایت حکیمانہ اور درست تھی، کیونکہ ان نازک حالات میں متمردین سے جنگ کرنے میں جیش اسلامی کی سلامتی کو ایسا خطرہ تھا جو کسی بھی نتائج کا اندازہ لگانے والے ماہر فوجی مخفی نہیں۔ اس وقت متمردین سے جنگ کرنا مسلمانوں کو دو آگوں کے درمیان ڈال دینا تھا، یعنی مشرکین کی فوج اور ان متمردین کے درمیان، اور یہ وہ بات ہے جو مکی فوج کے لیے مدنی فوج کا گھراؤ کرنا اور اسے تباہ کن اور فیصلہ کن ضرب لگانا آسان کر دیتی۔ اور اس موقف میں جس میں فوج کی ہائی کمان اس خائن تمرد کے بالمقابل اصحاب پر قابو پا گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ آپ لیاقت اور استحقاق سے، دانائی، سمجھداری، نظم و نسق اور تجربہ کے لحاظ سے دنیا کے ماہر ترین سالاروں کے سرخیل ہیں۔ منافقین کے تمرد اور ان کے مدینہ کی طرف واپسی کی واقعہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 700 جان بازوں کے ساتھ باقی رہ گئے۔ آپ ان کو مسلسل جبل احد کی طرف چلاتے گئے تاکہ ان کے ساتھ 3000 جوانوں سے جنگ کریں جو عقیدہ اور ایمان کے سوا ان سے اسلحہ اور خوراک اور ہر چیز میں برتری رکھتے تھے۔ مشرکین وادی کنات کی طرف مسلمانوں سے سبقت کر گئے اور مدینہ سے مسلمانوں کے خروج سے قبل وہاں نمکین اور دلدلی زمین میں پڑاؤ کیا لیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس منطقہ میں نیا آنے کی وجہ سے احد کی طرف جانے والے تمام راستوں سے ناشنا تھے۔ بس آپ نے ان لوگوں کو طلب کیا جنہوں نے اس منطقہ کے راستوں کی واقفیت تھی کہ وہ آپ کو وہ راستہ بتائیں جو آپ کو وادی کی نمکین اور دلدلی زمین میں منتشر مکی فوج کے پاس سے گزرے بغیر جبل احد کی گھاٹی تک پہنچا دے، اور فوج بہت سے مناطق میں مسلمانوں اور احد کی گھاٹی کے درمیان حائل تھی اس وقت۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اس واقعہ کی 11 نمبر قسط آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور خوش آمدید کہیں گے اور بیان کریں گے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔